سامعین، آپ سن رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان کا پارٹ 5 جویائے حق۔ میری خوش قسمتی سے اس اسیری کے زمانے میں 4-5 ہم عمر دوستوں اور بچپن کے رفیقوں کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی، جن کو والد نے مجھ سے ملنے کی اجازت تو اس لیے دی تھی کہ وہ بحث مباحثہ کر کے مجھے قائل کریں اور میرے دل کو مسیحیت کی طرف سے پھیر دیں، مگر ان سے روز روز کے لڑنے جھگڑنے اور بحث کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں بعض دوست میرے جانی دشمن اور میرے خون کے پیاسے ہو گئے، وہاں ایک دو دوست میرے ہم خیال بھی ہو گئے، جنہیں یقین آ گیا کہ میں ہی حق پر ہوں، اور انہوں نے اکیلے میں مجھ سے ہمدردی اور ہر قسم کی مدد دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے ان سے کہا، اگر تمہیں میرے ساتھ دلی محبت ہے اور سچی ہمدردی ہے تو میرا اتنا کام کرو کہ کسی دن چھپ کے اسی گرجے میں نصرانیوں کے مقتدی سے جا کے ملو اور میرا پیغام پہنچا دو کہ مجھے تمہارا دین اچھا اور برحق معلوم ہوا، جس کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا ہوں اور زنجیروں میں باندھ کے بٹھا دیا گیا ہوں، مگر دل میں یہی ٹھان لی ہے کہ جس طرح بنے گا حق کی جستجو کروں گا۔ آپ لوگ میرے حال پر اتنی مہربانی کریں کہ جس دن کوئی شام کا جانے والا قافلہ ہو مجھے پہلے سے خبر کر دیں، تاکہ آزادی کا پورا بندوبست کر کے میں آپ کے پاس چلا آؤں اور اسی قافلے کے ساتھ عرض شام کی راہ لوں۔ میری اس درخواست کو مقتدائے نصارہ نے قبول کر لیا اور وہ لوگ نہایت ہی مستعدی سے میری مدد اور کفالت کے لیے تیار ہو گئے۔ قافلے کی روانگی سے 3 دن پہلے انہیں ہمدرد دوستوں کے ذریعے سے مجھے قافلے کی تیاری کی خبر کر دی۔ انہوں نے اسی قدر نہیں کیا بلکہ ایک لوہا کاٹنے کی کینچی چھپا کر میرے پاس بھیج دی تاکہ موقع پا کر میں اپنے پاؤں کی زنجیروں کو کاٹ سکوں، اور کہلا بھیجا کہ کل ہی قافلے کے روانہ ہونے سے 1 دن پہلے ہی تم نکل آؤ۔ ہمارے جانباز مسیح تمہارے مکان کے ارد گرد موجود رہیں گے تاکہ تم جیسے ہی گھر سے نکلو تمہیں اپنی حفاظت میں لے لیں اور قافلے تک پہنچا دیں۔ ان کا یہ پیغام سنتے ہی میں خدا کا شکر بجا لایا اور دل میں کہا، اب میں آزادی کے ساتھ دنیا کی خوب سیر کروں گا اور جو زندگی لڑکیوں کی سی گزاری ہے اس کا خوب ہی معاوضہ ہو جائے گا۔ سچ یہ ہے کہ بچپن میں مجرموں کی طرح قید رہنے کی وجہ سے مجھ میں سیر و سیاحت کا ایسا حد سے گزرا ہوا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ اپنے شوق کو میں کسی طرح ضبط ہی نہ کر سکتا تھا۔ چاہتا تھا کہ چڑیا کی طرح درخت پر اڑتا پھروں، اور اس شوق میں جستجوئے حق کی دھن بھی پیدا ہو گئی تو پھر مجھے کون روک سکتا تھا۔ جس رات کو مجھے مقتدائے نصارہ کا پیغام اور اپنی بیڑیاں کاٹنے کے آلات ملے، اس کی صبح میرے لیے عجب کشمکش کی صبح تھی۔ اس وقت میری عمر 15 سال سے زیادہ نہ تھی، ایک خوش روا اور خوش جمال لڑکا تھا، اور اس وقت میرا دل جذبات سے لبریز ہو رہا تھا۔ اس طرف سیاحت اور حق جوئی کا شوق بے تاب و بے قرار کیے ہوئے تھا، جی چاہتا تھا کہ اسی گھڑی زنجیریں کاٹ کے بھاگ کھڑا ہوں، لیکن جب ماں کی محبت بری صورت باپ کی سختیوں کی شکل میں نمایاں ہونے والی شفقت یاد آتی تو دل ہچکچانے لگتا، قدم کو ایک لغزش ہو جاتی۔ غرض سفر کے لیے میں تیار ہو گیا۔ رات کو جب گھر میں سب لوگ کھا پی کر سو چکے میں نے اپنی زنجیروں کو کاٹا۔ آزاد ہونے کے بعد آہستہ آہستہ جا کے میں نے اپنے پیارے والدین کی سوتی ہوئی صورتیں دیکھیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے رخصت ہوا، پھر باہر کا دروازہ کھولا، باہر آ کر اسے پھر آہستہ سے بند کیا اور بھاگا جیسے وحشت کھا کے اور بھڑک کے کوئی چڑیا اپنے آشیانے سے اڑ جاتی ہے۔ تھوڑی دوری پر مجھے وہ مسیح مل گئے جنہیں نصرانیوں کے مقتدی نے بھیجا تھا، اور میری مدد کے لیے وہ مکان کے پاس لگے ہوئے تھے۔ میری صورت دیکھتے ہی وہ عجیب خلوص اور محبت کے جوش سے لپٹ گئے، پھر میری پیشانی کا بوسہ لیا اور میں ہزار کہتا رہا کہ میں خود اپنے پاؤں سے چلوں گا، مگر وہ مجھے گود میں اٹھا کے لے کر بھاگ گئے اور مقتدائے نصارہ کے گھر پہنچا دیا، جنہوں نے میرا منہ چوما، میری پیٹھ پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، میرے گھبرائے ہوئے اور زور زور سے اچھلنے والے دل کو تسلی دی اور کہا، اب دیر لگانے کا وقت نہیں، صبح سویرے ہی گرجے، خانقاہ اور سارے مسیحیوں کے گھروں کی تلاشی شروع ہو جائے گی، اور جب قافلہ روانہ ہوگا تو اس کی بھی نہایت سختی کے ساتھ تلاشی لی جائے گی۔
اس لیے مناسب ہے کہ ان لوگوں کی طرف مخاطب ہو کے جو مجھے لائے تھے۔ اسی وقت مریم عذرا کے اس روشن دل فرزند کو، جو دراصل ہمارے ہاتھ میں خداوند مسیح کی ایک نہایت ہی قیمتی امانت ہے، حفاظت اور اطمینان کے ساتھ اسی جگہ پہنچا دو جہاں تک دشمنوں کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ اس کے جواب میں میرے لانے والوں نے کہا، آپ جہاں حکم دیں گے ہم اسی وقت پہنچا دیں گے۔ مقتدیٰ، میری رائے میں اسی وقت ان صاحبزادے کو راہبوں کے بلکوں کا سادہ فقیرانہ لباس پہنا دیا جائے۔ اس کے بعد میرے 2 گدھے موجود ہیں، ایک پر تم سوار ہو اور ایک پر انہیں سوار کراؤ، اور اس شہر کو خیر بات کہہ کر روانہ ہو جاؤ۔ اسی وقت کوچ کر کے اس مقام پر پہنچ جاؤ جو یہاں سے 12-13 فرسخ کی مسافت پر درہ ہزار مانی کے اندر واقع ہے، اور جہاں شامی قافلہ یہاں سے کوچ کر کے پہلا پڑاؤ ڈالتا ہے۔ قافلہ کل شام کو یہاں سے روانہ ہوگا۔ میں قافلہ سالار سے، جو ایک فنیقی مسیح اور میرا دوست ہے، کل مل کے کہہ دوں گا کہ وہاں سے ان کو اپنے ساتھ لے جائے اور انہیں پوری حفاظت سے دمشق میں پہنچا دے۔ یہ تجویز بتانے کے بعد اس نصرانی مقتدیٰ نے اپنے خیال کے مطابق میرے کپڑے بدلوائے اور مجھے مسیح راہبوں کا ایک نوعمر مرید بنا دیا۔ دونوں گدھے منگوائے کے بغیر اس کے کہ مجھے وہاں دم بھر بھی ٹھہرنے کا موقع ملے، رخصت کر دیا، اور ہم دونوں مرش کور کی طرف روانہ ہوئے۔ زادِ راہ کے طور پر تھوڑی سی آٹے کی ٹکیاں اور پنیر اور ایک تھیلی میں ستو اور بھنے ہوئے چاول بھی انہوں نے ساتھ کر دیے۔ اس طرح گھر سے نکلتے ہی میں نے غریب الوطنی کے میدان میں قدم رکھا اور مرش کور کی راہ لی۔ سامعین، یہ تھا حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کا پارٹ 5۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ سیریز بہت پسند آ رہی ہے۔ تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں جس کا عنوان ہے مختلف خانقاہوں کی سیر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔